السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا علی الحسین وعلی جداد حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی صحاب حسین۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تیسری ویڈیو میں یہ جو ہے تو تیسرا پارٹ اس کا ہماری گفتگو دوسرے پارٹ میں یہاں تک ہوئی کہ آقا اس جانثار کا سلام قبول کیجئے، اس جانثار کا سلام قبول کیجئے جس کی روح آپ کی روح پر فدا اور اس کے اہل و عیال آپ کے اہل و عیال پر تصدق۔ مولا میں واقعہ شہادت کے بعد پیدا ہوا، اپنی قسمت کے سبب میں حضور کی نصرت سے محروم رہا، یعنی مولا حسین کی اس نصرت سے میں محروم رہا، آپ کے سامنے میدان کارزار میں اترنے والوں میں شامل نہ ہو سکا اور نہ ہی میں آپ کے دشمنوں سے نبرد و آزما ہو سکا۔ لہذا اب میں کمال حسرت و اندوہ کے ساتھ آپ پر ٹوٹنے والے مصائب و آلام پر افسوس و ملال اور تپش رنج و غم کے سبب صبح و شام مسلسل گریہ و زاری کرتا رہوں گا، نیز آپ کے خون کی جگہ اس قدر خون کے آنسو بہاؤں گا کہ انجام کار غمندوں کی بھٹی اور مصیبتوں کے لپکتے ہوئے شعلوں میں جل کر خاکستر ہو جاؤں، یوں آپ کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں۔ یہ جو ہے تو ایک سچے عاشق حسین کی تمنا ہے۔ ہم جیسے تو اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے، بلکہ اس مقام پر جو لوگ پہنچے ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں۔ آقا میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کرنے کا حق ادا فرمایا، زکوٰۃ ادا کی، نیکی کا حکم دیا، برائی اور دشمنی سے روکا، دل و جان سے اللہ کی اطاعت کی، پل بھر کے لیے بھی اس کی نافرمانی نہیں کی، اللہ اور اس کی رسی سے یوں وابستہ رہے کہ اس کی رضا حاصل کر لی، ہمیشہ اس کے احکام کی نگہداشت کی، پاسبانی کرتے رہے، اس کی آواز پر لبیک کہی، اس کی سنتوں کو قائم کیا، فتنوں کی بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھایا، لوگوں کو حق و ہدایت کی طرف بلایا، ان کے لیے ہدایت کے راستوں کو روشن و منور کر کے واضح کیا، نیز آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ادا کیا۔ یا حسین، یا ابا عبداللہ، میں دل و جان سے گواہی دیتا ہوں آپ ہمیشہ دل سے اللہ کے فرما بردار رہے، آپ ہمیشہ دل سے اللہ کے فرما بردار رہے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے جد و امجد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی اور اپنے والد ماجد کے ارشادات کو سنا اور اس پر عمل کیا، بھائی کی وصیت کی تیزی سے تکمیل کی، نیز دین کے ستون کو بلند کیا، بغاوتوں کا قلع و قمع کیا، نیز شرکسوں اور باغیوں کی سرکوبی کی۔ آپ ہمیشہ اس امت کے ناصح بن کر رہے، آپ نے جان سپاری کی سختیوں کو صبر و تحمل و برد و باری سے برداشت کیا، فاسقوں کا جم کر مقابلہ کیا، اللہ کی حجتوں کو قائم کیا، اسلام اور مسلمانوں کی دستگیری کی، حق کی مدد کی، آزمائشوں کے موقع پر صبر و شکیبائی سے کام لیا، دین کی حفاظت کی اور اس کے دائرہ کار کی نگہداشت فرمائی۔ یا حسین ابن علی، میں اللہ کے حضور گواہی دیتا ہوں آپ نے مینارہ ہدایت کو قائم کیا، عدل کی نشر و اشاعت کی، دین کی مدد کر کے اسے ظاہر کیا، دین کی تضحیق کرنے والوں کو روکا اور انہیں قرار واقعی سزا دی، سپلوں سے شریفوں کا حق ادا کیا، سپلوں سے شریفوں کا حق لے کر انہیں پہنچایا، نیز عدل و انصاف کے معاملے میں کمزور اور طاقتور میں برابری روا رکھی۔
सितम करने वालों ने लंबे लंबे डग भर कर सरकशी शुरू कर दी। जुल्म तमाम तर हथियार जमा करके सख्त जंग के लिए आमादा हो गया। अब बागियों ने अपने तमाम साथियों को बुला भेजा। इस वक्त तो आप अपने जद्द के हरम में पनाह गज़ीन जालिमों से अलग थलग मस्जिद व महराब के साये में लज्जत ख्वाहिश से बेजार बैठे थे। आप अपनी ताकत और इम्कानात के मुताबिक दिलो जान के ज़रिए बुराइयों से नफ़रत का इजहार करते और लोगों को बुराइयों से रोकते, मगर फिर आपके इल्म का तकाजा हुआ कि आप खुल्ला बैत से इनकार कर दें। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद और फजार के खिलाफ, यजीद के खिलाफ जिहाद के लिए उठ खड़े हों। आप अपने अहल अयाल और चाहने वालों और जानिसारों को लेकर रवाना हुए और अपनी मुख्तसर लेकिन बाज़्म हौसला जमात की मदद से हक और दलाइल बुरहान की तरह हक और दलाइल बुरहान को अच्छी तरह वाज़ेह कर दिया। लोगों को हिकमत और मौइज़े हसना के साथ अल्लाह की तरफ बुलाया। हुदूद इलाही के क़याम और अल्लाह की अताअत का हुक्म दिया। नेज़ लोगों को ख़बाइस व बेहूदगियों और सरकशी से रोका, लेकिन लोग जुल्म व सितम के साथ आपके मुकाबले पर डट गए। ऐसे आड़े वक्त पर भी आपने पहले तो खुदा के गज़ब से इन लोगों को डराया और इन पर हुज्जत तमाम की, फिर इनसे जिहाद किया। तब इन्होंने आपसे किया हुआ अहद तोड़ा। नेज़ आपकी बैअत से निकलकर आपके रब और आपके जद्द अमजद को नाराज़ किया और आपके साथ जंग शुरू कर दी। लिहाजा आप भी मैदान कारज़ार में उतरे। आपने लश्कर यजीद को रौंद डाला। जुल्फ़िकार सौंत कर जंग के गहरे गुबार के बादलों में घुसकर ऐसे घमासान का रन डाला कि लोगों को अली की जंग याद आ गई। दुश्मनों ने आपकी साबित कदमी, दिलेरी, बेबाकी देखी तो इनका पित्ता पानी हो गया और इन्होंने मुकाबले की बजाय मक्कारी से काम लिया। आपके कत्ल के लिए फरेब के जाल बिछाए और मलऊन उमर साद ने लश्कर को हुक्म दिया आप पर पानी बंद कर दे और आप तक पानी पहुंचाने के तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई। फिर दुश्मनों ने तेज़ जंग शुरू कर दी और आप पर पै दर पे हमले करने लगा, जिसके नतीजे में उसने आपको तीरों और नेज़ों से छलनी कर दिया और इंतहाई दरिंदगी के साथ आपको लूट लिया। इसने ना तो आपके सिलसिले में किसी कसम, अहद, बैत की परवाह की और ना ही आपके दोस्तों के कत्ल नेज़ आप पर और आपकी अहले बैत का सामान गारत के सिलसिले में किसी गुनाह की फिक्र की। आपने मैदान जंग में सबसे आगे बढ़कर मसाइब व मुश्किलात को यूं झेला कि आसमान के फरिश्ते भी आपकी सब्र व इस्तिकामत पर दंग रह गए। फिर दुश्मन हर तरफ से आप पर टूट पड़ा। इसने आपके जख्मों से चूर चूर करके निढाल कर डाला और दम लेने तक फुर्सत न दी, यहाँ तक कि आपका कोई नासिर व मददगार बाकी न रहा और इंतहाई सब्र के से सब कुछ देखने और झेलते हुए अकेले और तन्हा अपनी मखदूरात असमत और तहारत और बच्चों को दुश्मनों के हमलों से बचाने में मसरूफ़ रहे, यहाँ तक कि दुश्मन ने आपको घोड़े से गिरा दिया। आप जख्मों से पास जिस्म के साथ ज़मीन पर गिरे। फिर तलवारें लेकर आप पर पल पड़ा और उसने घोड़ों के सिमों से आपको पामाल कर दिया। ये वो वक्त था जब आपकी जबीन अक़दस पर मौत का पसीना आ गया और रूह निकलने के सबब आपका जिस्म नाज़नीन दाएं बाएं सुकड़ने और फैलने लगा। अब आप इस मोड़ पर थे जहां इंसान सब कुछ भूल जाता है। ऐसे में आपने अपने ख़याम और घर की तरफ आखिरी बार हसरत भरी निगाह डाली और आपका वफादार घोड़ा तेज़ी से हुनहुनाता रोता सनसनानी सुनाने के लिए ख़याम की तरफ रवाना हुआ। जब सैदानियान हरम ने आपके दुलदुल को खाली और आपकी जीन को लुटा हुआ देखा तो एक कोहराम मच गया।
اور غم کی تاب نہ لاتے ہوئے خیموں سے باہر آئیں۔ پھر انہوں نے اپنے بال چہروں پر بکھیر لیے اور اپنے رخساروں پر تماچے مارتے ہوئے اپنے بزرگوں کو پکار پکار کر نوحہ و گریہ شروع کر دیا، کیونکہ اب اس سنگین صدمے کے بعد ان کو عزت و احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ سب کے سب غم سے نڈھال آپ کی شہادت گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ افسوس، سمر ملعون آپ کے سینے پر بیٹھا ہوا، آپ کے گلوے مبارک پر اپنی تلوار رکھے ہوئے، وہ کمینہ آپ کی ریش اقدس کو پکڑے ہوئے اپنی ہندی تلوار سے آپ کو ذبح کر رہا تھا۔ آپ کو مولا حسین کو جو ہے اپنی ایک جو ہے تو ہندی تلوار سے ذبح کر رہا تھا۔ تلوار بھی ایسی تھی جس کے اندر جو ہے تو دھار نہ تھی، یہاں تک کہ آپ کے ہوش و حواس ساکن ہو گئے، آپ کی سانس مدھم پڑ گئی، آپ کا پاک و پاکیزہ سر نیزے پر بلند کر دیا، آپ کے اہل و عیال کو غلاموں اور کنیزوں کی طرح قید کر لیا گیا اور ان کو آہنی زنجیر میں جکڑ کر اس طرح بے کجاوا اونٹوں پر سوار کر دیا گیا کہ دن کی بے پناہ گرمی ان کے چہروں کو جھلسا دے رہی تھی۔ غیرت دشمن ان کو جنگلوں اور بیابانوں میں لے جا رہا تھا۔ ان کے نازک ہاتھوں کو گردنوں کے پیچھے سختی سے باندھا گیا اور بازاروں میں ان کی نمائش کی گئی۔ لعنت ہو اس فاسق گروہ پر، آل امیہ پہ لعنت ہو، یزید کی فوج پہ، سمر ملعون پہ لعنت ہو۔ لعنت ہو اس فاسق گروہ پر جس نے آپ کو قتل کیا، جس نے آپ کو قتل کر کے اسلام اور نماز و روزے کو معطل کر دیا، احکام سنن الہی کی نافرمانی کی، ایمان کی بنیادوں کو ہلا دیا، آیت قرآنی میں تحریف کی اور بغاوت و دشمنی کے دلدل میں دھنستا ہی چلا گیا۔ آپ کی شہادت پر اللہ کا رسول سراپا درد بن گیا، کتاب خدا کا کوئی پوچھنے والا نہ رہا، آپ پر جفا کرنے والوں کا حق سے رشتہ ٹوٹ گیا، آپ کے اٹھ جانے سے تکبیر و تحلیل، حرام و حلال، نیز تنزیل و تعویل پر پردے پڑ گئے۔ اس کے علاوہ آپ کے نہ ہونے سے دین میں کیا کیا بدلا گیا، کیسے کیسے تغیرات عمل میں لائے، ملحدانہ نظروں کو فروغ ملا، احکام شریعت معطل کیے گئے، نفسانی خواہشوں کی گرفت مضبوط ہوئی اور گمراہیوں نے زور پکڑا، فتنوں نے سر اٹھایا، اب باطل کی بن آئی۔ پھر یہ ہوا کہ نوحہ گروں نے آپ کے جد امجد کے مزار پر آہ و بکا و گریہ و زاری کے ساتھ یوں مرثیہ خوانی کی۔ اللہ کے رسول، آپ کا بیٹا، آپ کا نواسا قتل کر دیا گیا، آپ کا گھر لٹ گیا، آپ کی ذریت اسیر ہوئی، آپ کی عطرت بڑی افتاد پڑی۔ یہ سن کر پیغمبر کو صدمہ پہنچا، ان کے قلب تپا نے خون کے آنسو برسائے، ملائکہ نے انہیں پرسہ دیا، انبیاء نے تعزیت کی، اور مولا آپ کی مادر گرامی جناب فاطمہ زہرا پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ملائکہ قطار در قطار ان کے والد گرامی کے حضور تعزیت کے لیے آئے۔ اعلی علیین میں صف ماتم بچ گئی، حوروں نے اپنے رخسار پر تماچے مار کر نڈھال ہو گئی۔ آسمان اور آسمانی مخلوق، جنت اور جنت کے در و دیوار، بلند اور پستیوں، سمندر اور مچھلیوں، جنت کے خدام و سکان، خانہ کعبہ و مقام ابراہیم، مشعر حرام، نیز ہل و حرم، سب نے مل کر آپ کی مصیبت پر خون کے آنسو بہائے۔ بار الہا، اس بابرکت و باعزت جگہ کے طفیل، رسول و آل رسول پر درود بھیج اور ان کے ساتھ میسور فرما، ان کی شفاعت کے سبب مجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، اے جلد و حساب کرنے والے، اے سب سے کریم ہستی، اے سب سے بڑے حاکم، میں تیری بارگاہ میں تمام جہانوں کی طرف سے رسول اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد کے تمام جہانوں کی خواتین کے سردار فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی آل اولاد اور 12 امام چہردہ معصومین پاک کا وسیلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مولا، مجھے روز قیامت ان لوگوں میں شامل فرما
جن کو اس دن امن و اطمینان حاصل ہوگا، اور وہ اس پریشانی والے دن بھی خوش و خرم ہوں گے، جنہیں جنت رضوان خوشخبری سنائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے میرا نام مسلمانوں میں لکھ لے، مجھے صالح اور نیکوکار لوگوں میں شامل فرما، میرے پسماندگان اور بعد والی نسلوں میں میرا ذکر سچائی اور بھلائی کے ساتھ جاری رکھ، باغیوں کو مقابلے میں میری نصرت فرما، حسد کرنے والوں کے حسد سے میری حفاظت فرما، ظالموں کے ہاتھوں میری جانب بڑھنے سے روک دے، خدایا کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے ولولع عون محمد، ہر ایک جواں کو علی اکبر کا جگر دے، ہر ایک جواں کو علی اکبر کا جگر دے، ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا، محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے، مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے، مفلس پہ زر لال و جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، میرے مولا کل ہو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اور اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی اور بہن کے واسطے، یا حسین ابن علی آؤ میری مدد کے واسطے، صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔